اور بہت ہی بری ہے وہ قیام کا جو ان ظالموں کو نصیب ہوگی۔ اللہ نے تائید و نصرت کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا۔ ابتدا میں اس کے حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے، مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا اور جو ہی کہ وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے، یعنی مال غنیمت، تو اپنے سردار کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے، اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے۔ تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معاف ہی کر دیا، کیونکہ مومنوں پر اللہ بڑی نظر عنایت رکھتا ہے۔ یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے تک کا ہوش تمہیں نہ تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پیچھے تم کو پکار رہا تھا۔ اس وقت تمہاری روش کا بدلہ اللہ نے یہ دیا کہ رنج پر رنج دیے۔ جب اللہ اور رسول کی نافرمانی کرتے ہیں تو پھر رنج و غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ اتنی مشکلوں میں ڈال دیتا ہے، اتنی مشکلیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ ہم سمجھتے ہیں شاید ایسے ہی بس کچھ ہو گیا، کچھ مسئلہ ہو گیا، یہ کیا ہوا، نقصان کیسے ہو گیا نقصان، لیکن یہ اللہ اور رسول کی نافرمانی کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے، کیونکہ ہم اللہ اور رسول کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے ہمارا نقصان ہوتا ہے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہمیں شعور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ ان کو شعور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ اور رسول کو ناراض نہ کریں۔ تم کو رنج پر رنج دے تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا مصیبت تم پر نازل ہو اس پر معلول نہ ہو۔ اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ اس غم کے بعد پھر اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسی اطمینان کی سی حالت طاری کر دی کہ وہ اونگنے لگے، مگر ایک دوسرا گروہ جس کے لیے ساری اہمیت بس اپنے مفاد ہی کی تھی، اللہ کے متعلق طرح طرح کے جاہلانہ گمان کرنے لگا جو سراسر خلاف حق تھے۔ یہ لوگ اب کہتے ہیں کہ اس کام کے چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے۔ ان سے کہو کسی کا کوئی حصہ نہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بلا رہے تھے، پہلے وہ جانے کے لیے تیار ہو گئے جنگ کے لیے، جب وہ راستے میں واپس ہو گئے اپنا ڈر سے کہ ہم مارے جائیں گے اس طرح، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلا رہے تھے لیکن وہ نہیں آئے، پہلے وہ مان گئے، اور اس کے بعد ان کو جب وہ جنگ وغیرہ سے فارغ ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کو یہ ہوا کہ ہمیں نا وہ ملے گا جو مال ملتا ہے نا، مال غنیمت، وہ ہمیں بھی اس میں سے حصہ مل جائے۔ حالانکہ انہوں نے کوئی محنت نہیں کی، کوئی جنگ نہیں کی، کوئی وہ ساتھ نہیں دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر بھی وہ امید رکھتے تھے کہ ہمیں نا یہ مال غنیمت میں سے حصہ ملے، تو ایسا نہیں ہوتا نا۔ اس کام کے سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ دراصل یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپائے ہوئے ہیں اسے تم پر ظاہر نہیں کرتے۔ ان کا اصل مطلب یہ ہے کہ اگر قیادت کے اختیارات میں ہمارا کچھ حصہ ہوتا تو یہاں ہم نہ مارے جاتے۔ ان سے کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی تھی وہ خود اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے۔ جہاں مٹی ہے نا، جہاں پہ جس شخص نے بھی مرنا ہے وہاں کی مٹی تک اللہ تعالیٰ اس کو پہنچا دیتا ہے، وہاں وہ پہنچ جاتا ہے جہاں اس کی موت ہوتی۔ تو یہ بات بتائی، اور یہ معاملہ جو پیش آیا یہ تو اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ
اسے آزما لے، اور جو کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے اس سے چھانٹ دے، اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔ تم میں سے جو لوگ مقابلے کے دن پیٹھ پھیر گئے تھے، ان کی اس لغزش کا سبب یہ تھا کہ ان کی بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ جب کوئی غلطی کرتے ہیں نا، کوئی کوتاہی کرتے ہیں، تو جب ہم اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں تو اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اکثر لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ اے تے بخشیا ہی نہیں جائے گا، اینے کتنے بخشیا جانا ہے، اے تے بڑا ہی گناہ گار ہے، فلانا فلانا۔ ایسے نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑا گناہ معاف کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ گناہوں کی معافی مانگ کر تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اس لیے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اپنے گناہوں کی، غلطیوں کی معافی مانگنی چاہیے، اپنی غلطیوں کا احساس ہونا چاہیے، اپنے گناہوں کا احساس ہونا چاہیے، اور ہمیں لوٹ آنا چاہیے، ہمیں گناہوں سے توبہ کر لینی چاہیے، کیونکہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کر دے گا آپ کی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، آپ کے گناہوں کو۔ بس آپ اللہ سے توبہ کر لیں اور لوٹ آئیں رب کی طرف انشاءاللہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کافروں کی سی باتیں نہ کرو، جن کے عزیز اقارب اگر کبھی سفر پر جاتے ہیں یا جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور وہاں کسی حادثے سے دو چار ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ہوتے نہ مارے جاتے اور نہ قتل ہوتے۔ دیکھیں یہ کیسی بات ہے، اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ چاہے گھروں میں ہو، چاہے کہیں بھی ہو، جب موت کا وقت آ جانا ہے نا تو وہ ٹلتا نہیں ہے۔ اللہ اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت و انروا کا سبب بنا دیتا ہے، ورنہ دراصل مارنے اور جلانے والا تو اللہ ہی ہے، اور تمہاری تمام حرکات پر وہی نگراں ہے۔ اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی جو رحمت اور بخشش تمہارے حصے میں آئے گی وہ ان ساری چیزوں سے زیادہ بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کرتے ہیں، یعنی کہ مال غنیمت۔ اور خواہ تم مرو یا مارے جاؤ، بہرحال تم سب کو سمٹ کر جانا اللہ ہی کی طرف ہے۔ بے شک بے شک۔ ہم نے آیات جو ہے نا 159 پڑھ لی ہیں، 129 سے شروع کی تھی، تو 159 آیات پڑھ لی ہیں۔ آپ لوگ ضرور سنیں اور عمل کریں، جو بات سنیں قرآن کی اس کو غور سے سنا کریں، غور سے سمجھا کریں، اور اس کو آگے ضرور شیئر کیا کریں اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ اور یعنی کہ سارے جتنے ماشاءاللہ آپ کے موبائل ہیں ان سب موبائلوں میں اگر آپ یہ لنک سینڈ کر دیتے ہیں تو آٹومیٹکلی سب کو یہ ویڈیو آ جائے گی اور سب ہی سنیں گے، اور آگے بھی شیئر کریں۔ سب اتنے زیادہ ماشاءاللہ کانٹیکٹس ہوتے ہیں، ان سب کانٹیکٹس میں آپ شیئر کر دیں گے تو اس سے یہ ہے کہ آپ کی طرف سے بھی اللہ کا پیغام پہنچ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا اجر و ثواب دے گا انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم نے جتنا بھی قرآن پڑھا ہے اور اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو معاف کر دے، اور جتنا قرآن پڑھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ان کے اولاد کو پیش کرتے اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما لے، اور ہمیں قرآن پڑھنے کا، قرآن سننے اور اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ۔